چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا حضرت ہارون رشید کا۔ ایک بار ہارون رشید راستے سے آ رہے تھے، بیچ میں ایک بھکاری ملا اور ہارون رشید سے مانگا، تو ہارون رشید نے ایک سکہ نکال کر اس کو دیا۔ ہو گئی خیرات لے کر جانا، مگر ہارون رشید جب دیا تو وہ بھکاری سکہ لے کر نہیں گیا۔ پھر ہارون رشید سے کہا، اے حضرت آپ نے تو خیرات اچھی کی ہے، دل خوش ہوا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے منہ پر ایک تھپڑ مارو۔ کیا کرو؟ میرے منہ پہ ایک تھپڑ مارو۔ پریشان ہو گئے، بادشاہ ہے وقت سے، ارے نادان یہ کیا بات ہے، خیرات مانگا میں نے دیا، پھر تھپڑ کیوں مانگ رہا ہے؟ نہیں حضرت مانگا۔ وہ پھر یہ تو دیوانہ ہے سمجھ کر چلنے لگے، تو پھر پیچھے آیا، کھڑا ہو گیا، نہیں حضرت ایک تھپڑ مارو، نہیں حضرت ایک تھپڑ مارو۔ ارے تو پاگل تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا اگر تھپڑ مارو تو میں سکہ لوں گا، ورنہ تمہارا سکہ تم لے لو۔ اب یہ بات سن کر ہلکا سا ایک تھپڑ دیا، چلے گئے حضرت، بادشاہ ہارون رشید چلے گئے، مگر بات ہضم نہیں ہوئی۔ خیرات مانگا، سکہ دیا، پھر یہ تھپڑ کیوں مانگا؟ یہ تھپڑ اور خیرات اور سکے کو کیا تعلق؟ دوسرے دن دربار میں اعلان کیا، فلاں بازار میں فلاں جگہ فلاں ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ خادم گئے، اس کو پکڑ کر لائے، دربار میں کھڑا کر دیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اے شخص، تو نے اس طرح کی التجا کیوں کی؟ تھپڑ کیوں مانگا؟ اب سنیے، اب وہ کہتا ہے جہاں پناہ کچھ بھی نہیں، میں بہت غریب تھا، مجبور تھا، محتاج تھا، مفلس تھا، تنگ دست تھا، بہت کوششیں کرتا تھا، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، میری بیوی نے کہا اس کو بیچ دو، کچھ تجارت کرو، تو وہ ٹوٹے پھوٹے مکان کو فروخت کر دیا، اس سے جو پیسے ملے اس سے میں نے ایک اونٹنی خریدی، اور وہ اونٹنی جب خریدی پھر 1 مہینے کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رزق کے دروازے کھول دیے، آہستہ آہستہ سدھرنے لگا، مال آنے لگا، 1 سے 2، 2 سے 3، 80 اونٹ جمع ہو گئے، مال بہت مال والا بن گیا، 80 اونٹ میرے پاس ہو گیا، آرام سے کھاتے تھے، پیتے تھے، سب سکون تھا۔ ایک وقت ایسا ہوا، ان 80 اونٹوں کو لے کر میں نے ایک جگہ چرانے کے لیے لے کر گیا، بیٹھ گیا، اونٹ چر رہے تھے، پاؤں باندھ کر ان کو بھی چھوڑ دیا، میں ایک جگہ بیٹھ گیا تھا، اتنے میں میرے پاس ایک بزرگ آئے۔ کون آئے؟ ایک بزرگ آئے اور کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا بیٹھا ہوں۔ کس لیے؟ میرے یہ اونٹ ہیں چر رہے ہیں، ان کی حفاظت میں بیٹھا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو اگر میری بات سنے گا تو بہت بڑی دولت ملے گی۔ تو میں نے کہا وہ کیسے؟ دیکھ وہ دور جو پہاڑ دکھتا ہے نا، اس کے اندر ایک غار ہے، غار میں بہت بڑا خزانہ ہے، تو ان 80 اونٹوں پر بھی لاد کر لے جائے گا نا، تب بھی مٹھی برابر بھی کم نہیں ہوگا کہ آئے گا۔ اب اس نے خزانے کی بات سنی تو فوراً کہا حضرت ضرور میں آؤں گا، کہاں ہے مجھے لے چلو۔ تو بزرگ نے شرط رکھی، بہت خزانہ جتنا چاہے اتنا لے لے، مگر شرط کیا ہے؟ تیرے 80 اونٹوں میں 40 اونٹ مجھے دینا۔ کیا کرنا؟ 40 اونٹ مجھے دینا۔ اب وہ سمجھ گیا 40 اونٹ دیا تو کیا ہوا، سونے چاندی ہیرے جواہرات بہت بڑا خزانہ ہے، میں 40 اونٹوں پہ لاد کے لے جاؤں گا۔ مان گیا، منظور ہو گیا، 40 اونٹ حضرت کو دے دیے، اور حضرت اس کو لے کر اس پہاڑ کی جانب آئے۔
اور وہاں غار میں گئے، بیٹھے، کچھ پڑھا، اتنے میں دروازہ کھلا، اندر بھیجا، جا جتنا چاہے لے لے۔ تو اندر گیا تو آنکھیں چکنا چوند ہو گئیں، ہیرے جواہرات، یاقوت و گوہر سے سارا پہاڑ اندرونی غار بھرا ہوا تھا۔ اب اس نے تھیلے خوشی سے بھر بھر کر جتنا اونٹ اٹھاتا ہے اتنا وزن 40 اونٹوں پہ رکھ دیا، اور حضرت کو سلام کیا اور شکریہ ادا کیا اور واپس آنے لگا۔ جب واپس آنے لگا تو بیچ میں بات کھٹکی۔ کیوں؟ جب واپس آنے لگا، ملاقات کر کے آنے لگا، تو حضرت نے اس کو ودا کرنے سے پہلے، الوداع کہنے سے پہلے اس کو بلایا، جیب میں سے ہاتھ ڈالا، جیب میں سے کہ چاندی کی ڈبی نکالی، بتایا دیکھ بیٹے اس کو اچھی طرح۔ تو چاندی کی ڈبی کو دیکھا، پھر انہوں نے جیب میں رکھ لیا۔ اب وہ چاندی کی ڈبی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ جانے لگا تو بیچ میں بات کھٹکی کہ ارے خواہ میں نے 40 اونٹ ان کو دے دیا۔ یہ حضرت تو بہت نرم مزاج دیکھتے ہیں، بہت صلہ رحمی وفادار دکھتے ہیں، تو 40 اونٹ کئی کو دینا؟ کم سے کم جا کر 10 اونٹ تو ان کو منا کر واپس لے لوں گا۔ اور وہ واپس آیا، حضرت سے گوش و گزار ہوا، حضرت آپ تو صوفی ہیں، 40 اونٹ کو کیسے سنبھالیں گے؟ ایسا کرو 10 اونٹ مجھے دے دو، 30 رکھ لو۔ تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، 10 اونٹ اس کو دے دیے۔ وہ خوشی خوشی لے لیا، آ گیا۔ پھر راستے میں آیا تو پھر بات کھٹکی، ارے 30 اونٹ کو بھی کہیں کو چھوڑنا۔ چلو کسی نہ کسی بہانے سے، جب پہلی بار کہا تو بزرگ نے کچھ نہیں کہا نا، وہ تو اللہ والے ہیں، کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر 40 بھی مانگ دیتا تو تبھی دیتے تھے، ارے نادان کیوں 10 مانگا، جا پھر مانگ۔ تو پھر واپس خدمت میں آیا، حضرت آپ تو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کہاں سنبھالیں گے 30 اونٹ؟ یہ ہم تکلیف پڑھ کر ان کو چرواتے ہیں، سنبھالتے ہیں، کرتے ہیں، تو ایسا کرو 20 اونٹ مجھے دے دو، 10 اونٹ آپ رکھ لو۔ یہ بات سنتے ہیں انہوں نے 20 اونٹ پھر بغیر اس سے سوال کیے دے دیا۔ وہ 20 اونٹ بھی لے کر خوشی خوشی آ گیا۔ جب راستے میں آیا تو پھر بات کھٹکی، ارے احمق 20 کیوں مانگا، پورے 30 مانگا ہوتا تو تیرا ماں تجھے مل جاتا۔ اب جا انہوں نے کچھ کہے بغیر تجھے اونٹیں دے دیا نا، اب 10 اونٹ بھی کہیں کو چھوڑنا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا، وہ 10 اونٹ کو بھی لے کر آ، پھر واپس آیا۔ پھر حضرت سے گوش و گزار ہوا، گر گرایا، سراہا، تعریفیں کی، منایا، سب کیا، کہا حضرت یہ 10 اونٹ آپ کہاں رکھ سکتے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، یہ میں سنبھالوں گا، وہ 10 اونٹ دے دو۔ تو حضرت نے جواب نہیں دیا، 10 اونٹ بھی اس کو دے دیے۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ رہے ہیں؟ برابر ہو گئے نا؟ اس کے اونٹ اسے مل گئے۔ جب ان 40 اونٹوں کو لے کر آیا تو پھر بیچ میں بات کھٹکی، کیا؟ ارے انہوں نے جیب میں سے جو چیز نکال کر بتائی تھی شاید اس میں کچھ ہے، تو کتنا نادان ہے، وہ چیز کو چھوڑ دیا۔ تو کیا کیا جائے؟ کسی نہ کسی بہانے وہ چیز کو لے لے، وہ شاید بڑی قیمت والی ہو۔ پھر واپس آیا، پھر حضرت سے منایا، سرایا اور کہا حضرت وہ جو چاندی اتنا سب کچھ دیا ہے، وہ چاندی کی ڈبی کیا کریں گے، اب وہ دے دو نا۔ تو حضرت منع کر دیا، نہیں میں ہرگز نہیں دیتا، میں ہرگز نہیں دیتا، جو کچھ بھی دیا ہے وہ دے دیا ہے، لے لیا ہے، مگر یہ چیز میں نہیں دیتا۔ اسے اور بھی یقین مل گیا، وہ سوچنے لگا ان اونٹوں سے، ان سارے خزانوں سے زیادہ اس میں قیمتی والا کچھ ہے۔ جب 40 اونٹ مانگا تو بے فکر دے دیے، ہیرے جواہرات سارے خزانے دے دیے، مگر ایک چاندی کی ڈبی نہیں دے رہی، اس کے اندر کچھ ہے۔
بات کھٹکی نا، اس کے اندر کچھ ہے. یہ خزانوں سے بھی قیمتی والی چیز ہوگی، اونٹوں سے بھی قیمتی والی چیز ہوگی، تبھی تو جا کر وہ بزرگ منع کر رہے ہیں، تبھی تو جا کر وہ بزرگ منع کر رہے ہیں. نہیں، کسی نہ کسی طرح لینا، کسی نہ کسی طرح لینا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ قیمتی والی چیز ہے. اب اس ڈبی کے لالچ میں آ گیا، کسی نہ کسی طرح لینا، چھوڑنا نہیں. کیا کیا جائے؟ حضرت آپ جو 40 اونٹ دیے تھے نا، اس کو واپس لے لو. پھر بھی نہیں دیتا. میرے 40 اونٹ جو خزانے سے بھرے ہیں نا، 20 لے لو. پھر بھی میں نہیں دیتا. پھر اس نے کہا 10 اور لے لو. پھر بھی کہے نہیں دیتا. پھر اس نے کہا یہ باقی 10 بھی لے لو. پھر انہوں نے کہا نہیں دیتا. اب ہے کیا میرے پاس دینے کے لیے؟ سب کچھ لے لو مگر وہ ڈبیا مجھے دے دو، وہ ڈبیا مجھے دے دو. اچھی بات ہے. ایسا ہے تو پورے کا پورا لے لیا اور ڈبیا دے دیا اور کہا شرط رکھی اس کو گھر جا کر کھولنا. کیا کرنا؟ گھر جا کر کھولنا. اس کے اندر جو بھی ہے وہ تیرا، یہ سارا میرا. وہ لے کر نکل گئے. اب بھی خوشی سے، شوق سے، ذوق سے دوڑتا ہوا گھر آیا. بیوی کو ساری خوشخبری سنائی تو بیوی نے کہا دیوانے تو نہیں، چھوٹی ڈبیا کے لیے سارے خزانے، سارے اونٹ چھوڑ دیے؟ ارے بیوقوف، تو جانتی نہیں اس میں کیا ہے؟ سارے خزانوں اور سارے اونٹوں سے زیادہ قیمتی والی چیز ہوگی، تبھی تو بزرگ نہیں دی. اچھا، آرام سے سکون سے کھا پی کر رات میں اس ڈبیا کو کھولا. جب وہ ڈبیا کو کھولا، اندر سے بھی خالی، باہر سے بھی خالی. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ نہیں آئی؟ اندر سے بھی، باہر سے بھی. اے جہاں پناہ، یہ میری قسمت ہے. جو مال مجھے ملا ہے لالچ میں، ایک ڈبیا کی لالچ میں، ایک ڈبیا کی لالچ میں ساری دولت کو گما دیا. پھر میں فٹ پاتھ پر وہی مانگنے والے کی طرح آ گیا اور میرا ہوش کہاں مرا تھا. اسی لیے میں بھیک مانگتا ہوں، جو دیتا ہے اسی سے تھپڑ کھاتا ہوں.